برس کی تھی، جی چاہتا تھا ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑی رہوں، خود کو دیکھوں اور شرماؤں، اپنے ہی عکس میں کھو جاؤں یا پھر تصویر کے چمن زار میں اڑتی اڑتی کائنات کے حسن میں کہیں دور نکل جاؤں۔ لیکن اس کے پیار نے میرے پر باندھ رکھے تھے، میں اس کے سوا کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن ان دنوں میری جان مصیبت میں تھی۔ ریحان میرے ماموں کا بیٹا، جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، امی سے ملنے روز آتا، لیکن کان اکھیوں سے میری طرف دیکھتا رہتا۔ سچ کہوں تو مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میر عالم بھی میرا کزن تھا، ریحان ننیال سے تو عالم ودیال سے، وہ بھی ایسے ہی آئے۔ امی کے پاؤں دباتا لیکن نظریں اس کی میرا تعاقب کرتی۔ میری جان مصیبت میں تھی۔ دونوں ہی اچھے تھے اور دونوں مجھے چاہتے تھے اور مجھ سے شادی کے طلبگار تھے۔ امی مگر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کس کو اپنا داماد منتخب کریں اور کس کو منع کر دیں۔ ریحان کے والدین زیادہ امیر نہ تھے، لیکن ماں سے رشتہ تھا، تبھی ماں چاہتی تھی کہ اسے داماد بنا لیں۔ میر عالم میرے والد کا بھتیجا تھا اور امیر باپ کا بیٹا تھا، ان کا وہ چہتا بھی تھا۔ ان کے سگے بھائی کا نور چشم حسن میں ریحان سے بڑھ کر تعلیم میں بھی آگے۔ ایسا رشتہ کون ٹھکراتا ہے؟ میں دونوں سے چھپتی رہتی، زیادہ بات نہ کرتی۔ جب ان میں سے کوئی آتا میں کچن میں گھس جاتی۔ امی بلاتی تو بھی سامنے جانے سے کتراتی تھی۔ ایک دن دونوں کی میں رشتہ طلب کرنے آ گئی۔ ریحان کی والدہ صبح کو آئیں تو تاجی شام کو۔ ایسے موقع پر میں حواس باختہ ہو جاتی ہے۔ میری ماں کا بھی کچھ ایسا ہی عالم ہوا۔ رات کو والد صاحب سے مشورہ لیا، وہ جھٹ سے بولے ریحان کو انکار کر دو اور میر عالم کو قبول کر لو، وہ میرا بھتیجا ہے، میں بڑے بھائی کو کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ امی جان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی اور دکھ سے آنسو نکل آئے۔ مجھے البتہ کوئی دکھ نہ تھا، بلکہ والد کا فیصلہ اچھا لگا۔ دل کو دل سے رہا ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی میرا امزاد مجھے زیادہ چاہتا ہے، تاہم اس کو مجھ سے زیادہ میرے والدین سے محبت تھی۔ وہ ان کو ایسے ہی چاہتا تھا جیسے اپنے والدین کو چاہتا تھا۔ ہمارے ماموں، تایا، چچا سب اسی شہر میں رہتے تھے۔ ماموں والے کم آتے لیکن تایا تو روز آتے، اگر نہ آتے تو ہم چلے جاتے تھے۔ جس دن میری میر عالم سے ملاقات نہ ہوتی، لگتا سورج نکلا ہی نہیں۔ میری دوستی عالم کی بہن نیاد بی بی سے تھی، ہم اس کو نازو بلاتے۔ اس کی اور تائج کی خواہش تھی کہ میں ان کے گھر کی بہو بنوں۔ ایک دن نازو کی زبانی پتہ چلا کہ میر عالم اپنی خالہ کے گھر کراچی جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں سرنجیدہ ہو گئی۔ 100 طرح کے اندیشے دامن گیر تھے۔ اس کی خالہ کی بیٹیاں تھیں اور میں نے سنا تھا کہ خالہ اسے داماد بنانا چاہتی ہیں۔ میں نے بہت دعا کی کہ وہ کراچی نہ جائے، زبان سے کہہ نہ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ بے تکلفی نہ تھی، اس لیے روک بھی نہ سکی۔ وہ چلا گیا اور میں سوائے اندیشے دل میں چھپائے سسکتی رہی۔ اب تائی کے گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ نازو شکوہ کرتی کہ اب تم ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟ اسے کیا بتاتی کہ کیوں نہیں آتی؟ میر عالم 1 ماہ کے لیے گیا تھا اور 3 ماہ لگا دیے۔ نازو بتاتی کہ بھائی وہاں بہت خوش ہے، اس کا دل لگ گیا، تبھی لوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں یہ باتیں سنتی تو دل بیٹھ جاتا۔ اب من کی التجا اور ریحان کا افسردہ چہرہ یاد آتا، جن کو ہم نے میر عالم کی خاطر ٹھکرا دیا تھا۔ شاید ہمیں ان کے خلوص کو ٹھکرانے کی سزا ملی تھی۔ ادھر عالم اور اس کی خالہ زاد نیلم کے بارے ایک ہو جانے کی چہمگوئیاں طے کے گھر میں شروع ہو گئی تھیں۔ ادھر ممانی جان آخری بار ریحان کے لیے ہمارے گھر منت سمجھت کرنے آ گئی، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میر عالم ضرور آئے گا، وہ نیلم سے شادی نہیں کرے گا۔ امی جان نے آخری بار مجھ سے پوچھا، بیٹا کیا خیال ہے، تمہاری ممانی کو ہاں کر دوں؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرے دل کو یقین تھا عالم ضرور آئے گا اور مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخری بار انکار سن کر ممانی پھر نہیں آئیں، بلکہ خفا ہو کر چلی گئی اور انہوں نے بھانجی سے بیٹے کا رشتہ پکا کر دیا۔ یوں ریحان اور مام ایک ہو گئے۔ اب ماموں والے ہماری طرف نہیں آتے تھے، لہذا ہمیں علم نہ تھا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان دنوں مجھے ان لوگوں کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میرے دل کے دھاگے تو تایا کے گھر سے بندھے ہوئے تھے، مجھ کو انتظار تھا تو اس کا جو کراچی جا کر وہاں کا ہو رہا تھا، اسے تو کسی کی یاد بھی نہیں آتی تھی۔ کراچی شہر نے اس کے پیر جکڑ لیے تھے۔ میرے ارمان میری سوچوں کے جال میں قید تھے۔ عالم کے سوا کسی اور بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اسے گئے کچھ ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دن کراچی سے ہماری ایک رشتہ دار یاسمین آئی۔ اس نے بتایا
کہ علم نے کمپیوٹر کورس میں داخلہ لیا ہوا ہے اور وہاں بہت خوش ہے. اس کی خالہ ہر صورت اس کو اپنا داماد دیکھنا چاہ رہی ہے. تبھی وہ اس کو پڑھا رہے ہیں تاکہ بیرون ملک بھجوا سکیں. یہ سن کر میری امیدوں کے سارے چراغ بجھ گئے. ہر آس دم توڑ گئی. بہت روئی. اس قدر دکھی ہوگی کہ مر جانے کے سوا کوئی اور بات نہ سوچتی تھی. نازو مجھے تسلی دیتی کہ خاطر جمع رکھو، میرا بھائی ضرور آئے گا، وہ شاید تم ہی سے کرے گا. میرے پاس نازو کی باتوں پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. میں نے تو کبھی میر عالم سے بات نہ کی تھی. ہم نے کبھی روبرو محبت کا اقرار نہ کیا تھا. تو اب میں نیاز بی بی کی باتوں پر اعتبار کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی. امی اور بابا جان اس انتظار میں تھے کہ تایا اور تائی آ کر رشتے کی بات پکی کریں، لیکن انہیں ایک بار بھی رشتے کے معاملے پر بات نہ کی. شاید وہ بھی اس کا انتظار کر رہے تھے. 6 ماہ بعد سنا کہ میر عالم آ گیا. میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے چین تھی. لگتا تھا کہ وہ کراچی سے آتے ہی ہمارے گھر آئے گا. امی کے پیر چھوئے گا، مجھے پہلے طرح کن آنکھوں سے دیکھے گا اور کہے گا آج کسی نے ہمیں چائے کا بھی نہیں پوچھا. ایسا کچھ بھی نہ ہوا. وہ ہمارے گھر آیا ہی اور نہ ہی اس نے مجھے کن آنکھوں سے دیکھا. میں نے سنا وہ اور ہماری طرف آنے کا نام نہیں لے رہا. میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کہتا ہے کراچی اچھا شہر ہے اور میں کراچی میں ہی رہوں گا. میں یہ باتیں سنتی تو دل بیٹھ جاتا. وہ نہ آیا اور میری امیدوں کا تاج محل ڈھہ گیا. روز آنے والا جب یوں اپنے دیدار سے محروم کر دے تو چاہنے والے کے دل پر کیا گزرتی ہے. یہ تو انتظار کی آگ میں جلنے والے ہی بتا سکتے ہیں. میں بہانے سے یاسمین کے گھر گئی. اس گھر نازو کے گھر سے ملا ہوا تھا. سوچا وہاں سے چھت پر جا کے دیکھوں، شاید وہ نظر آ جائے. یاسمین نے سمجھ لیا تھا میں کیوں آئی ہوں. وہ مجھے اپنے چھت پر لے گئی. تقدیر مہربان تھی یا حسن اتفاق کہ مجھے سامنے ہی وہ نظر آ گیا. وہ بھی اپنے چھت پر کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا. یہ سردیوں کے دن تھے. اچانک اس کی نظر میری جانب اٹھ گئی. مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھیل اٹھا. مجھے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ اس کی صحت قابل رشک حد تک اچھی ہو گئی تھی. مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا. مطلب تھا کہ میں آج کل میں تمہارے پاس آؤں گا. ابھی مصروف ہوں. خدا کی شان جس کو ایک روز کاٹنا بھی محال لگتا تھا وہ اب اتنا مصروف تھا کہ اپنے چچا کے گھر آنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تھا. میں اس کے اس طرز عمل کو کیا سمجھتی. میں خوش تھی مگر ناخوش بھی تھی. بوجھل قدموں سے گھر آ گئی. یوں کام کرتی گم سم ہو جاتی، کام کرنا بھول جاتی. سوچتی تھی یہ سب کیا ہے، کیا وہ بدل گیا ہے. اس کا طرز عمل عجیب ہو گیا تھا. اس بات کی تہ میں کوئی بات تو پوشیدہ تھی. اگلے دن وہ ہمارے گھر آئے. مجھے دیکھ کر اشارے سے سلام کیا. میں نے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا. وہ حسب معمول امی جان کے سامنے بیٹھ گیا. میں کچن میں اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی. سوچنے لگی ہم مشرقی لڑکیاں بھی کیسی بھولی ہوتی ہیں، کسی سے کچھ کہہ سن بھی نہیں سکتی. جس کو دل کا مالک بنایا تھا کاش اس سے براہ راست ایک سوال کر لیتی کہ عالم سچ سچ بتا دو، کیا تم مجھ سے شادی کر رہے ہو. امی سے باتیں کر کے وہ چلا گیا. اس نے مجھ سے کچھ کہا نہ سنا. میں بھی اس سے کچھ نہ جان سکی کہ اس کے دل میں کیا ہے. چاند دن رہ کر وہ کراچی لوٹ گیا کیونکہ اسے کورس مکمل کرنا تھا. جاتے ہوئے بھی وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر نہ گیا. کیسے کہتا، ہمارے خاندان میں رواج ہی نہ تھا. اس بار تو ایسا لگا جیسے وہ میرا سب کچھ ہی مجھ سے چھین کر لے گیا. میرا دل خالی ہو گیا. امی ابو کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کے والدین نے رشتے کے لیے سرسری پوچھا تھا. کوئی واضح بات نہیں کی تھی. گویا ان کا خیال بدل گیا، ورنہ کوئی تسلی آمیز بات تو کرتے. یقیناً وہ نیلم کو بہو بنانے بارے سوچ رہے تھے. نازو نے ایک دن بتایا کہ اس کے والدین کراچی جا رہے ہیں. خالہ نے بلایا ہے. وہ نیلم کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں. اگر میری ماں کو نیلم پسند آ گئی تو وہ اس کا رشتہ میر عالم سے طے کر دیں گے. یہ خبر قیامت تھی جو مجھ پر گزر گئی. اس دن میں بالکل مایوس ہو گئی. اس بات کی بھنک امی جان کے کان میں پڑی تو وہ بھی کافی افسوس ملنے لگی کہ یہ کیسی بھول ہم سے ہوگی. اے کاش کہ میں ہما کا رشتہ اپنے بھانجے ریحان کو دے دیتی تو آج اس طرح لینے کے دینے نہ پڑتے. اب تو وہ بھی ہاتھ سے گیا اور علم بھی ہاتھ نہ آیا. میں بیمار پڑ گئی. وہ پہلے زرد ہوتی گئی جیسے یہ غم ان کا کلیجہ کھا لے گا. کبھی حسرت پر تقدیر کو رحم آ جاتا ہے تو لوٹی ہوئی خوشیاں واپس مل جاتی ہیں اور وہ مراد بار آتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. انہی دنوں جب میر عالم کراچی چلا گیا اور ہم مایوسی کے کٹا ٹوپ اندھیر میں ڈوبی ہوئی تھی، اچانک امید کی کرن جاگی. کس نے اطلاع دی کہ ریحان کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ روٹ کر میکے چلی گئی ہے. ساسو سر منانے گئے.
لیکن ان لوگوں نے رنجش بھلانے کی بجائے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ان دنوں ریحان گولو کی بیوی ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ اس نے مجبور ہو کر بیوی کو طلاق دے دی۔ بیوی نے بیٹا بھی ریحان کو دے دیا اور ان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب ریحان کو اپنے ننھے منھے بچے کی پرورش کے لیے بیوی کی ضرورت تھی، ایک ایسی عورت جو بچے کو ماں کا پیار دے سکے۔ ریحان کو مجھ پر اعتماد تھا کہ ماں ہی وہ ہستی ہو سکتی تھی جس کے بچے کو ماں کا پیار دے سکتی تھی۔ ماموں اور ممانے کی بھی دیرینہ خواہش تھی مجھے بہو بنانے کی۔ وہ ایک بار پھر ہمارے دروازے پر سوالی بن کر آ گئے۔ اس بار امی جان نے اپنے بھائی کو لوٹانا مناسب خیال نہ کیا اور وہ لوگ دامن پھیلا کے مراد پا گیا۔ میری منگنی ریحان سے کر دی گئی۔ میں نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ ان دنوں میری حالت مردوں سے بدتر تھی۔ شیشہ دل کو میر عالم کے تغافل سے ٹھیس لگی ہوئی تھی جس کے لیے جی تھی، اس نے میری خبر تک نہ لی۔ اس بار امی کی بات کو نہ ٹھکرا سکی۔ امی نے رشتے کے معاملے کو بہت راز میں رکھا، کسی رشتہ دار کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ ان دنوں نازو میری وحد غم گسار تھی، اسی سے غم بانٹتی، وہ مجھے گلے لگاتی، میرے آنسو پوچھتی، مگر وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی۔ یاسمین بھی میری ہم راز تھی اور میرا دکھ سن کر رو دیتی تھی۔ سلیاں بڑی دولت ہوتی ہیں، خاص طور پر جب انسان کا دل دکھا ہو تو دوستوں کا سارا نعمت ہوتا ہے۔ والدین کے سامنے زبان کھولنا میرے بس میں نہیں تھا۔ صرف امی جان سے کہتی تھی، آپ نے میرا رشتہ اتنا جلد کیوں طے کر دیا، کچھ تو اور صبر کر لیا ہوتا، ہم تیرے بھلے کی سوچتے ہیں امی، بس یہی جواب دیتی تھی۔ ریحان اچھا لڑکا ہے، تم سے پیار کرتا ہے، تم ماموں کی بہو بن کر سوکھی رہو گی۔ ایک سال بعد میر عالم لوٹ آتے ہی وہ خوشی خوشی ہمارے گھر ہے۔ امی کے اس طرح پہنچ ہوئے اور مجھ سے چائے کی فرمائش کی، لیکن یہاں تو ایک سال میں ایک صدی بدل چکی تھی۔ ماں نے اسے بتایا کہ میں نے ہما کی منگنی ریحان سے کر دی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا اور حیرت سے منہ کھلا کا کھولا رہ گیا۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ گویا الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ وہ بغیر چائے پیے اٹھ کر چلا گیا، جیسے کسی نے اس کو اس کے بہت پیارے کی موت کی خبر دے دی ہو۔ اس کے وہم گمان میں نہ تھا امی ایسی بات کہے گی اپنی دانست میں، تو وہ مجھے اپنا سمجھ چکا تھا۔ اس کے والدین بھی آئے، مگر امی نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی، میں نے تو اب زبان دے دی ہے، میں اپنے بھائی اور بھابھی کو کیا جواب دوں۔ میر عالم ان دنوں اجڑا اجڑا لگتا تھا، یہ وہی تھا جو ہم وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ اب تو اپنی حالت مجنوں ایسی بنا لی تھی، وہ اکثر بلا مقصد اپنی چھت پر ٹہلتا رہتا۔ ایک روز میں چھت پر گئی تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا کھڑا ہوا تھا، کس قدر بدحال اور اداس تھا۔ اس نے کئی دنوں سے لباس تبدیل نہ کیا تھا۔ جب نگاہ مجھ پر پڑی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہو گیا۔ میری منگنی کی بات سے تایا اور تائی نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، وہ اس رشتے سے خفا تھے۔ اب تو میر عالم سے ملنا بھی محال تھا، ملنا تو کجا، اس کے ایک جھلک دیکھنا بھی جرم تھا۔ ایک دن یاسمین آئی، منت سمجھ سے مجھے اپنے گھر لے گئی اور تائی کے ہاں چلنے کو کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے گئی، تائی نے گلے لگایا اور بہت روئی کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ہماری اور یہ رشتہ پکا ہے، جب ہم منہ سے کہیں گے تو انکار نہ ہوگا، ہمیں کیا خبر تمہاری ماں کو اتنی جلدی پڑ جائے گی، ہم کو خبر تک نہ لگنے دی، ورنہ ہم پہلے رشتہ پکا کر لیتے۔ تائی جی کی بات سن کر میں بھی اپنے دکھ کو قابو نہ کر سکی اور خوب روئی۔ تھوڑی دیر بعد میر عالم آ گیا، میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کیا بات کروں، میں تو بس رویا جا رہی تھی۔ وہ بھی چپ تھا مگر اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اس نے کہا، ہما تم شادی سے انکار کر دو، مگر اب میرے لیے ایسا ممکن نہ تھا، میں چاہتے ہوئے بھی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی تھی اور اب نہ ان کو شرمندہ کر سکتی۔ میں روتی ہوئی واپس گھر لوٹ آئی اپنے والدین کی عزت کی خاطر۔ شادی کے دن جو میری حالت تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ تائے والے میری شادی میں نہیں آئے، میرے ننیالی رشتہ دار زیادہ ہے۔ میں ریحان کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی اور وہ تمام خواب جو میں نے میر عالم کے ساتھ دیکھے تھے چکنا چور ہو گئے۔ پورے گھر میں ایسا ماحول تھا جیسے شادی نہیں کسی کی موت ہو گئی ہو، ہر کوئی آنسو بہا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میں زندگی کی آخری سانس لے رہی ہوں۔ اور میر عالم جانے کس طرح میری جدائی کے غم کو برداشت کر رہا تھا۔ یوں دو محبت کرنے والے چوپ چاپ اور کسی سے شکوہ کیے بغیر جدائی کی سولی پر چڑھ گئے۔ آج بھی اس کی یاد دل پر ثبت ہے، اگرچہ گھر میں شریفانہ زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میر عالم کی یاد آ جاتی ہے تو دل بند ہونے لگتا ہے۔ خدا جانے والدین کیوں رشتہ طے کرتے ہوئے غفلت سے کام لیتے ہیں اور معصوم دلوں کا خون ہو جاتا ہے۔ میر عالم دل برداشت ہو کر بیرون ملک چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ واپس نہ آیا، ورنہ میری گھریلو زندگی ویران ہو سکتی تھی اور میں
پریشانی کی لہروں میں بہتی بہتی معمولات زندگی کے داروں سے کہیں دور نکل جاتی تو کیا ہوتا؟ میرے بچوں کا جیون تو برباد ہو جاتا۔